دوست کی پڑھ کے دیکھو ہے اس کو بندوں سے پیار کتنا، مثال دے دے کے خیر و شر کی، مثال دے دے کے خیر و شر کی، وہ اپنی جانب بلا رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر، بسم الله الرحمن الرحيم، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم۔ محترم سامعین کرام، دینی ملی بھائیوں، بیٹھے ہوئے نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، سب سے پہل اللہ رب العالمین کی تعریف، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، اللہ رب العالمین کی بڑائی اور کبریائی، جو اللہ ہم سبوں کا خالق و مالک ہے، پالنہار ہے، جو مدبر کائنات ہے، آسمان اور زمین کی تمام چیزوں کو اللہ نے اپنی قبضے میں اور کنٹرول میں کر رکھا ہے۔ اللہ کے حکم کے بغیر آسمان اور زمین کی کوئی چیز نہیں ہلتی ہے، اور اللہ رب العالمین کے حکم کے بغیر ہمیں اور آپ کو کوئی چیز نہیں مل سکتی ہے۔ اسی اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف جس نے مخلوقات میں، یوں تو اللہ کے بے شمار مخلوق ہے، ان مخلوقات میں سب سے بہتر اور سب سے خوبصورت ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں بنا کر کے بھیجا۔ عقل سلیم سے سوچنے سمجھنے کی اللہ رب العالمین نے صلاحیت عطا کی، اور رہنمائی کے لیے، ہماری رہبری کے لیے، صحیح راہ دکھلانے کے لیے
اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کو بھی مبعوث فرمایا، درود و سلام نازل ہو اللہ کے نبیوں پر، اللہ کے پیغمبروں پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی آخری رسول جناب محمد مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہزاروں ہزار درود و سلام نازل ہو، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ سامعین و سامعات، جس موضوع کو لے کر آپ کے روبرو حاضر ہوں، ماہ رجب کی بدعات۔ اس مہینے سے ہم اور آپ جو گزر رہے ہیں، یہ مہینہ جو ہے رجب والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی کیا فضیلت ہے اور اس مہینے میں لوگ کیا بدعتیں کیا کرتے ہیں، مختصراً آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اسی مناسبت سے آپ کے روبرو میں نے جو ہے سورۃ التوبہ کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان عدت الشہور ان اللہ 12 شہرا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا بے شک مہینوں کی گنتی اللہ رب العالمین کے نزدیک جو لوح محفوظ میں ہے وہ 12 ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا یوم خلق السماوات والارض۔ اللہ رب العالمین نے جس دن سے آسمان اور زمین کی تخلیق کی ہے اسی دن سے یہ مہینوں کی تعداد جو ہے 12 ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا منہا 4 حرم، جس میں سے 4 جو ہے حرمت والا مہینہ ہے، عزت والا، احترام والا، توقیر والا مہینہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا کہ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، لہذا تم ان مہینوں میں اپنے جان پر، اپنے نفس پر ظلم نہ کیا کرو۔ سامعین و سامعات، اللہ رب العالمین نے 4 حرمت والے مہینوں کا جو ہے اس میں جو ہے تذکرہ کیا ہے۔ 4 حرمت والے مہینے کی جو ہے خصوصیت، 4 مہینوں کا نام لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السنۃ 12 شہرا، سال میں تو 12 مہینے ہوا کرتے ہیں لیکن ان 12 مہینوں میں منہا 4 حرم، 4 حرمت والا مہینہ ہے۔ اور وہ 4 حرمت والا مہینہ کون سا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 متوالیات، 4 پیدرپے والی جو ہے حرمت والی مہینے ہیں۔ 4 پیدرپے سے مراد ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ 3 مہینہ پیدرپے جو ہے حرمت والا، احترام والا، عزت والا، توقیر والا مہینہ ہے۔ پھر اس میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَجَب مُضْرُ الَّذِي بَيْنَ جَمَادِ وَشَعْبَانَ، ایک جو ہے رجب کا مہینہ ہے اور یہ رجب والا مہینہ جو ہے حرمت والا مہینہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب کوئی اس مہینے میں داخل ہو جائے، جب کوئی اس مہینے کو پائے، جب کوئی اس مہینے میں جو ہے انسان اپنے آپ کو پائے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اپنے نفس پر، اپنے جان پر گناہ کر کے جو ہے ظلم نہ کیا کریں۔ یوں تو گناہ کرنے کا اللہ رب العالمین نے 12 مہینوں میں جو ہے منع کیا ہے۔ 12 مہینے ہمیں اور آپ سے جو ہے مطالبہ کیا، تقاضا کیا کہ جو ہے 12 مہینوں میں ظلم و زیادتی والا عمل نہ کیا کریں۔ اللہ رب العالمین کے ساتھ یا اسی طریقے سے انسان اپنے اعمال کے ذریعے سے ایسا عمل نہ کرے جس سے اللہ رب العالمین ناراض ہو، اللہ رب العالمین جو ہے ہم سے خفا ہو جائیں۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے جو سورہ توبہ میں فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اپنے جان پر، اپنے نفس پر ظلم نہ کیا کرو، اس لیے کہ جب انسان ظلم و زیادتی کرتا ہے، جب انسان گناہ کرتا ہے اور گناہ کرنے کی وجہ سے حرمت والے مہینے میں گناہ کا جو بوجھ ہوتا ہے، گناہ کی جو سزا اور گناہ کی جو زیادتی ہوتی ہے وہ دوگنا ہو جایا کرتا ہے، ڈبل ہو جایا کرتا ہے۔ اسی طرح جب انسان حرمت والے مہینے میں، احترام والے مہینے میں، رجب کے مہینے میں جب انسان نیکیوں والا عمل کرتا ہے تو نیکیوں کی جو بدلہ ہے، نیکیوں کی جو جزا ہے اللہ کے یہاں ڈبل ہو جایا کرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ انسان جب اس مہینے کو پائے تو گناہ نہ کرے،
یوں تو گناہ کرنے کا اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو منع کیا ہے، سال کے 12 مہینے ہمیں اور آپ کو گناہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، ان حرمت والے مہینے میں ہمیں اور آپ کو گناہوں سے اور نافرمانی سے، معصیت سے بچنا چاہیے۔ اس لیے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے، عموماً جب انسان سے معصیت اور نافرمانی والا عمل ہوتا ہے تو انسان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے نا، گناہ کرنے کی وجہ سے انسان کے دلوں میں زنگ پڑ جایا کرتا ہے، جس طرح لوہے کے اوپر زنگ پڑتا ہے، لوہے کو اگر یوں ہی چھوڑ دیا جائے تو اس کے اوپر زنگ پڑنے کی وجہ سے اصلیت ختم ہو جاتی ہے۔ ویسے ہی جب انسان گناہ کرتا ہے، جب انسان ظلم و زیادتی والا عمل کرتا ہے تو ظلم و زیادتی والا عمل کرنے کی وجہ سے انسان کے دلوں میں جو ہے ایک سیاہ نقطہ پڑتا ہے، انسان کے دل جو ہے کالا ہو جایا کرتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المؤمن اذا اذنب كانت نقطة سوداء في قلبه۔ جب مومن، مسلمان، جب انسان گناہ کرتا ہے دل میں ایک سیاہ نقطہ پڑتا ہے، دل میں کالا نقطہ پڑ جاتا ہے، اور وہ کالا نقطہ اس وقت تک برقرار رہتا ہے جب تک کہ انسان توبہ استغفار نہیں کرتا۔ کل انسان مرکب خطا والنسیان، ہر انسان سے خطا، ہر انسان سے غلطی، ہر انسان سے گناہ کا سرزد ہونا ممکن ہے، لیکن جب انسان سے گناہ ہو جائے، جب انسان سے خطائیں سرزد ہو جائے تو انسان کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کرے۔ جب انسان توبہ استغفار کرتا ہے، اللہ رب العالمین سے گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے سیاہ نقطے کو، اللہ رب العالمین اس کالے پن کو دور کر دیا کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین دور کرنے کی وجہ سے وہ جو ہے انسان اچھے میں شمار ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے وہ انسانوں کا شمار جو ہے اچھے انسانوں میں ہوتا ہے۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہتر انسان وہ ہے جب انسان سے غلطی ہو جائے اور فوراً اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کر لے۔ تو گناہ کرنے کی وجہ سے انسان کے دل میں جو ہے ایک سیاہ نقطہ پڑتا ہے، لیکن توبہ استغفار کرنے کی وجہ سے وہ سیاہ نقطہ دور ہو جایا کرتا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، آج انسان کی زندگی میں جو پریشانیاں ہیں، انسان کی زندگی میں جو مشکلات ہیں، انسان کی زندگی میں جو اس طرح کی دشواریاں ہیں، اس میں سے ایک بڑا سبب یا ان میں سے ایک اہم سبب یوں کہیے کہ انسانوں کے گناہ ہیں، انسان کی جو ہے معصیتیں ہیں، انسان کی جو ہے نافرمانیاں ہیں۔ اس لیے انسان کی زندگی میں مشکلات، انسان کی زندگی میں دشواریاں، انسان کی زندگی میں پریشانیاں آتا رہتا ہے۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا جب انسان گناہ کرتا ہے نا، جب انسان اسی طرح غلطیاں کرتا ہے نا، جب انسان اسی طرح کی جو ہے گناہیں کرتا ہے تو اللہ رب العالمین جو ہے ان کی زندگی کو تنگ کر دیتا ہے، ان کی زندگی کو تنگ کر دیتا ہے اور وہ مشکلات سے دوچار ہوتا ہے۔ اسی طرح جب گناہوں پر مصر رہتا ہے، جب گناہوں پہ پیدر پہ قائم و دائم رہتا ہے تو اللہ رب العالمین جو ہے ان کی نعمتوں کو سلب کر لیتا ہے، ان کی نعمتوں کو چھین لیتا ہے۔ گناہ کرنے کی وجہ سے، شرک و بدعات کرنے کی وجہ سے انسان تو پریشان ہوتا ہی رہتا ہے، اور انسان جو اپنی زندگی میں دشواریوں کا سامنا کرتا رہتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے کی وجہ سے انسان کی نعمتوں کو اللہ رب العالمین سلب کر لیتا ہے، انسان کی نعمتوں کو اللہ رب العالمین چھین لیتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو ہر طرح کے چھوٹے بڑے گناہوں سے اللہ ہم سب کو بچائے، آمین۔ میرے اسلامی بھائیوں، جب انسان گناہ کرتا ہے تو انسان کے نعمتوں کو اللہ رب العالمین کس طرح سلب کرتا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کے واقعات کو یاد کیجئے۔ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو اور حوا علیہ السلام کو جنت میں جو ہے رہنے بسنے کی جگہ اللہ نے عطا کی، اور اللہ رب العالمین نے کہا تھا کہ اس درخت کے پھل کو نہیں کھانا، اس درخت کے پھل کے ذائقے کو نہیں چکھنا، ورنہ جو ہے اس طرح کے گناہ فرمانوں میں اور اسی طریقے سے گنہگاروں میں شمار
شمار کیے جاؤ گے۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، جب ان سے غلطی ہوئی، جب ان سے اسی طرح کے گناہ سرزد ہوئی یا کہیے کوتاہی سرزد ہوئی، تو اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو ہے جنت سے اتر جائیے، جنت سے جو ہے نکل جائیے۔ اللہ رب العالمین نے جنت کی نعمتوں سے مالا مال کیا تھا، اللہ رب العالمین نے جنت کی نعمت سے جو ہے عطا کیا تھا، لیکن جو ہے نافرمانی کی وجہ سے ایک نعمتوں کو اللہ نے چھین لیا۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، گناہ کرنے کی وجہ سے انسان کو اللہ رب العالمین ہلاک کر دیتا ہے، گناہ کرنے کی وجہ سے انسان کو تباہ اور برباد کر دیتا ہے۔ ہم نے اور آپ نے جو ہے واقعات کو سنے، اور واقعات کو ہم اور آپ پڑھے بھی ہیں اور سنے بھی ہیں۔ جب انسان گناہ کرتا ہے، جب انسان ظلم و زیادتی کرتا ہے، جب انسان نافرمانیاں کرتا ہے، جب انسان معصیتیں کرتا ہے، معصیتیں کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین کیا کرتا ہے؟ ہلاک کرتا ہے، اللہ رب العالمین برباد کرتا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ۔ طاقت و قوت کے اعتبار سے بہت مضبوط تھے، طاقت و قوت کے اعتبار سے بہت زیادہ مضبوط تھے، اور اسی طرح اتنا زیادہ غرور تھا، اتنا زیادہ گھمنڈ تھا، تو وہ کہا کرتا تھا الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ۔ اللہ نے اتنی طاقت دی تھی، اللہ نے اتنی قوت دی تھی، اللہ نے اتنا پاور دیا تھا کہ اللہ نے خود ہی قرآن میں کہا کہ ایسی مخلوق ہم نے جو ہے دنیا میں پیدا نہیں کی۔ اتنی طاقت و قوت کے مالک، اتنے جو ہے طاقت و قوت کے جو ہے مالک تھے، لیکن میرے بھائیوں گناہ کرنے کی وجہ سے، ظلم و زیادتی کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے بستیوں کے بستیوں کو ہلاک کر دیے، تباہ اور برباد کر دیے۔ تو گناہ جب انسان کرتا ہے تو انسان کی زندگی کو اور انسان کی زندگی میں پریشانی آتا ہے، پریشانی اور تکلیفیں جو ہے انسان کی زندگی میں آتی ہیں۔ میرے بھائیو، رجب کا مہینہ چل رہا ہے، ہم اور آپ رجب کے آخری ایام سے گزر رہے ہیں، رجب کے آخری ایام سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں۔ ہم نے اور آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ انسان جو ہے اس مہینے میں کتنا زیادہ گناہ کیا کرتا ہے، انسان کتنی زیادہ اللہ کی نافرمانیاں کیا کرتا ہے، انسان جو ہے اپنے نفسوں کے ساتھ گناہ کر کے کتنے ظلم و زیادتی کیا کرتا ہے۔ جبکہ زمانہ جاہلیت میں جب وہ لوگ اس مہینے میں داخل ہوتے تھے، جب وہ لوگ اس مہینے میں جو ہے داخل ہوتے تو وہ لوگ گناہوں سے اپنے آپ کو، ظلم و زیادتی سے اپنے آپ کو، قتل و قتال سے اپنے آپ کو روک لیا کرتے تھے، اپنے آپ کو باز رکھا کرتے تھے۔ لیکن یہ نام نہاد مسلمان جب اس مہینے میں داخل ہوتے ہیں، بالخصوص اس مہینے کو پاتے ہیں جو عزت والا مہینہ، جو تکریم والا مہینہ، اسی طریقے سے مقدس والا مہینہ کہیے، جب اس مہینے کو پاتے ہیں تو اس مہینے میں گناہ کرتا ہے، اس مہینے میں ظلم و زیادتی کرتا ہے، اس مہینے میں نافرمانیاں کیا کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، کئی بدعتیں ایجاد کر لی مسلمانوں نے میرے بھائیوں، اور اسی کو کار خیر سمجھ کر کیا کرتے ہیں، نیکی سمجھ کر کیا کرتے ہیں، اجر و ثواب سمجھ کر کے کیا کرتا ہے۔ کسی کے کانوں تک جوں تک بھی نہیں رینگتی، ہمیں اور آپ کو جو ہے اس کی جو ہے فکر بھی نہیں ہوا کرتی۔ میرے بھائیوں، آپ دو کو پکڑیے، جی ایس والے دو کو پکڑیں، ملی صاحب دو کو پکڑیں، پکڑ کر سمجھائیے اور سمجھا کر جو ہے ان کو کہیے کہ یہ جو عمل ہے، یہ جو کام ہے، یہ جو طریقہ ہے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ اس طرح کے کام کو کرنے کے لیے بہت بڑے پروگرام کی ضرورت نہیں ہے، بہت بڑے اسٹیج کی ضرورت نہیں ہے، فردن اکیلے تنہا اگر اس عمل کو انجام دے تو میرے بھائیوں قطرہ قطرہ دریا سود، قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے۔ اس طرح کی جو ہے محفلیں اور اس طرح کی مجلسیں منعقد جو کی جاتی ہے اور اس طرح کی مجلسیں جو بسائی اور رچائی جاتی ہے، دعا کرنی چاہیے، آپ ایک کو لائیے، وہ ایک کو لائیں، اور اس طرح کی مجلسوں کو جو ہے اسی طرح آباد کر کے اس طرح کے عمل سے، اس طرح کی بدعات سے، اس طرح کے خرافات سے، اس طرح کے سیئات سے ہمیں اور آپ کو بچنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، اس کو کار خیر سمجھ کر لوگ عمل کیا کرتے ہیں۔ ہر خطبہ مسنونہ کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کہا کرتے تھے، میں بھی آپ کے سامنے جو ہے پڑھا، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وإن خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کرتے تھے اما بعد، اس کے بعد کہا کرتے تھے سب سے بہتر کتاب
اللہ رب العالمین کی بات ہے. سب سے بہتر طریقہ اور سب سے بہتر بات اللہ رب العالمین کے کلام قرآن کریم کی ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اگر کوئی راستہ بہتر ہو سکتا ہے, کوئی طریقہ اگر صحیح ہو سکتا ہے, کوئی راستہ اگر صحیح ہے, تو سب سے بہتر راستہ اور طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور راستہ ہے. وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ سب سے برا عمل وہ ہے جو دین میں نئے سمجھ کر کے انجام دیا جائے, دین میں نئے کام سمجھ کر کے اس کو کیا جائے. وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ. ہر نیا کام جو دین میں ثواب سمجھ کر کیا جاتا ہے وہ بدعت ہے. وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ. اور ہر گمراہی اور ہر نیا کام گمراہی والا عمل ہوا کرتا ہے. آپ نے فرمایا وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. اور ہر گمراہی کا جو ٹھکانہ ہوتا ہے, ہر گمراہیوں والا کا جو راستہ ہوتا ہے وہ جہنم والا راستہ ہوتا ہے. یہ اتنی اہم بات تھی, یہ اتنا اہم عمل تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں اس کو ضرور پڑھا کرتے تھے. آپ اس کو یاد کیجئے, لوگوں کو اس کو کہیے اور سمجھائیے. تو میرے بھائیوں, اس طرح سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بھی فرمایا کہ من احدث فی امرنا ما لیس منہ فہو رد. اگر کس نے ایسا عمل کیا جس کو آپ نے حکم نہیں دیا, جس کو آپ نے نہیں کیا, جس کو آپ نے نہیں بتلایا, فہو رد, وہ رد ہو کر دیا جاتا ہے, وہ مردود والا عمل ہوتا ہے. کیا یہ حدیث نہیں معلوم؟ کیا یہ طریقہ نہیں معلوم؟ میرے بھائیوں, اس طریقے کو ہمیں اور آپ کو اپنانا چاہیے. من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. آپ نے فرمایا جس پر ہمارا عمل نہیں, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نہیں تھا, اگر کسی نے کیا اور کسی نے ثواب سمجھ کر کے ہی کیوں نہ انجام دے, وہ عمل جو ہے مردود ہوا کرتا ہے, وہ عمل اللہ کے ہاں رائے گا اور بیکار ہو جاتا ہے. میرے بھائیوں, لوگ کہتے ہیں میرے بھائیوں اس میں ذائقہ ہی کیا ہے, یعنی اس میں مذائقہ کیا ہے, اس میں حرج کی بات کیا ہے؟ وہ تو اچھا والا عمل کرتے ہیں, وہ تو نیکی والا عمل ہے, وہ تو خیر والا عمل ہے, اس میں غلط کیا ہے؟ یہ دلیل, یہ لاجک, یہ منطق لوگوں کے سامنے پیش کیا کرتا ہے. کہتے ہیں نماز ہی تو ہے, نماز ہی تو پڑھتے ہیں, نماز ہی تو جاگ جاگ کر ادا کرتے ہیں, نماز ہی کا تو اہتمام کرتے ہیں, اس میں برائی کیا ہے, اس میں قباحت کیا ہے, اس میں حرج کیا ہے؟ میرے بھائیوں, فجر کی 2 رکعت ہے, فجر کی 2 رکعت فرض ہے, اگر فرض کی جگہ 4 رکعت پڑھ لیا جائے تو میرے بھائیوں یہ کیا؟ یہ تو نماز ہی تو ہے. لیکن میرے بھائیوں, نبی کا عمل ایسا نہیں ہے, اللہ کے رسول کا فرمان ایسا نہیں ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ایسا نہیں ہے. لوگ صلاۃ الرغائب کے نام سے اس مہینے میں نماز پڑھتے ہیں, اس مہینے میں صلاۃ الرغائب کے نام سے نماز ادا کرتے ہیں اور اس نماز کو نبی کی طرف منسوب کرتے ہیں, نبی کی طرف نسبت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نبی نے ایسا عمل کیا, نبی نے ایسا طریقہ اختیار کیا. میرے بھائیوں, اور اس مہینے کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے ضعیف روایت کو, موضوع روایات کو, من گھڑت باتوں کو نبی کی طرف نسبت کرتے ہوئے کہتے ہیں رجب شہر اللہ و شعبان شہری و رمضان شہر امتی. کہتے ہیں کہ رجب جو ہے یہ اللہ کا مہینہ ہے, اور اسی طرح کہتے ہیں شعبان شہری, کہتے ہیں نبی کے شعبان میرا مہینہ ہے, وہ رمضان و شہر امتی, اور کہتے ہیں کہ رمضان کا جو مہینہ ہوتا ہے وہ امتیوں کا مہینہ ہے. یہ روایات ضعیف ہے, سوشل میڈیا میں اور لوگوں کی زبان میں عام زد جو ہے مشہور ہے. میرے بھائیوں, علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ اپنی کتاب الموضوعات میں تمام موضوع اور ضعیف روایتوں کو نقل کرنے کے بعد کہا ہے کہ یہ سب روایتیں ضعیف ہیں. اسی طرح جو ہے ہم اور آپ سوشل میڈیا میں ایک دعا یہ بھی سنتے ہیں اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. اس طرح کی دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ یہ رجب کے مہینے میں برکت عطا فرما. کہتے ہیں اللہم بارک لنا فی رجب, رجب کے مہینے میں برکت عطا فرما, اور شعبان اور اسی طرح رمضان کے مہینوں تک پہنچا. میرے بھائیوں, یہ جو پہنچنے کی جو دعا ہے یہ تو صحیح ہے,
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا عموماً اسلاف جو ہے دعائیں کیا کرتے تھے کہ اللہ ہم کو رمضان کے مہینے تک پہنچا. یہ تو بات صحیح ہے، لیکن جو رجب کے مہینے میں برکت کی جو دعا ہے یہ صحیح نہیں ہے. یہ جو ہے موضوع اور من گھڑت باتیں ہیں، اللہ کے رسول کی طرف لوگوں نے منسوب کیا اور لوگ جو ہے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا. میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مہینے کی کوئی فضیلت، اس مہینے کی کوئی جو ہے خصوصیت ثابت نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، یہ مہینہ عظمت والا مہینہ ہے، یہ مہینہ جو ہے تکریم والا مہینہ ہے. اسی طریقے سے بہت سارے لوگ جب اس مہینے میں داخل ہوتے ہیں، رجب کے مہینوں کو پاتے ہیں، تو مخصوص روزے کا اہتمام کرتے ہیں، مخصوص روزہ رکھتے ہیں. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روزہ رکھنا ثابت ہے، ہر مہینے آپ جو ہے روزہ رکھا کرتے تھے، لیکن رجب کے بارے میں اور رجب کے مہینے میں خاص طور سے آپ سے کوئی روزہ ثابت نہیں ہے اور کوئی روزے کی فضیلت جو ہے آپ سے جو ہے منقول نہیں ہے. میرے بھائیو، لوگ بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی ایک روزہ رکھ لے گا رجب کے مہینے میں تو 1000 سال کے برابر ثواب ملے گا، 2 روزہ رکھے گا تو 2000 سال کے برابر ثواب ملے گا، 3 روزہ رکھ لے تو 3000 سال کے برابر ثواب ملے گا. اسی طرح کہتے ہیں کوئی 7 روزہ رکھ لے تو جہنم کے 7 دروازے بند. کوئی کہتا ہے کہ کوئی 8 دن کا روزہ رکھ لے تو کہتے ہیں کہ جنت کے 8 دروازے وہ کھلے پائیں گے اور اسی طرح سے وہ جنت میں جس دروازے سے چاہے داخل ہوں گے. میرے بھائیو، ایسی کوئی فضیلت، ایسی کوئی روایات، ایسی کوئی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. ہمیں جو ہے اس طرح کے عمل پر عمل نہیں کرنا ہے. میرے بھائیو، اسی طرح لوگ کہتے ہیں کہ جو اس مہینے میں، جو اس رجب کے مہینے کو پائے اور رجب کے مہینے میں صرف جو ہے 3 روزہ رکھ لے، جو رجب کے مہینے کو پائے اور 3 روزہ رکھ لے، وہ پورے مہینے کے روزے کا ثواب پائے گا اور اس کے ثواب لکھا جائے گا. ایسی کوئی روایت ثابت نہیں ہے. یہ جھوٹی روایت کو بیان کرنے سے بچنا چاہیے، جھوٹی روایات کو کہنے سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. جس نے جان بوجھ کر بھی اللہ کے رسول کی طرف ایسی روایات کو منسوب کیا تو اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم بنایا. اللہ اکبر، اتنی بڑی وعید ہے. ہمیں اور آپ کو سوچ سمجھ کر کے کوئی حدیث بیان کرنا چاہیے، سوچ سمجھ کر کوئی حدیث کو فارورڈ کرنا چاہیے، سوچ سمجھ کر کوئی حدیث ہمیں اور آپ کو جو ہے سنانا چاہیے. اسی طریقے سے میرے بھائیو، ایک بدعات میں سے ایک بہت بڑی بدعت، یوں تو بہت ساری بدعات ہیں اس مہینے میں جو لوگ کیا کرتے ہیں. 22 رجب کو امام جعفر صادق کے نام سے کنڈے کرتے ہیں، امام جعفر صادق کے نام سے لوگ کنڈے بھرتے ہیں. اور یہ کنڈے کون لوگ کرتے ہیں؟ ایسے ایسے لوگ کرتے ہیں، ایسے ایسے لوگ اس کو انجام دیتے ہیں جن کو سنن و نوافل سے، فرض سے جو ہے کوسوں دور کا واسطہ نہیں ہوتا. میرے بھائیوں، ایک جو ہے داستان عجیب کے نام سے ایک جو ہے قصہ، ایک جو ہے کہانی کو گڑھا گیا اور کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق نے جو ہے وصیت کی، امام جعفر صادق نے رحمہ اللہ نے جو ہے وصیت کی اور نصیحت کی کہ جو 22 رجب کو میرے نام کے کنڈے، میرے نام کی نیاز کرے گا اور جو ہے اس طرح کا اہتمام کرے گا، ان کے تمام گناہیں معاف کر دیے جائیں گے، ورنہ قیامت کے دن وہ ہوں گے اور میرا دامن ہوگا. استغفر اللہ. ایسی بات کیا امام جعفر صادق رحمہ اللہ ایسی شخصیت کر سکتے ہیں؟ ایسی بات کہہ سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی دعوے نہیں کیے. کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو ایسی بات نہیں بتلائے؟ لیکن امام جعفر صادق کے نام پر لوگ جو ہے ایسی ایسی باتیں منسوب کرتے ہیں، ایسی ایسی باتیں جو ہے ان کی طرف گڑھتے ہیں جن کا ان سے کوئی واسطہ نہیں. کتابوں میں لکھا ہے نہ امام جعفر صادق 22 رجب کو پیدا ہوئے، نہ 22 رجب کو ان کی جو ہے وفات ہوئی، بلکہ دور کا بھی واسطہ نہیں ہے، بلکہ 22 رجب کو امیر المومنین
अमीरुल मोमिनीन मुआविया रदी अल्लाह अन्हु, यानी मुआविया रदी अल्लाह अन्हु की जो है इंतकाल और वफात हुई। दुश्मनान इस्लाम जो अमीर मुआविया को बुरा भला कहते हैं, अमीर मुआविया को लान तान करते हैं। मेरे भाइयों, आप सुनते होंगे मेरी बात से कि क्या कोई सहाबी को लान तान कर सकता है, क्या कोई सहाबी को बुरा भला कह सकता? हाँ, लोग अपनी अकीदत में इतने अंधे होते हैं, लोग अपने जो है इसी तरह से तकलीद में इतने अंधे होते हैं, सही और गलत की तमीज करना वो छोड़ देता है। तो बहरहाल अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की वफात हुई और अमीर मुआविया की वफात पर लोग इस तरह की पूरियां, इस तरह की मिठाइयां और इस तरह की चीजें खा करके जो है खुशियों का इजहार किया करता है। मेरे भाइयों, नजर मानना इबादत है, नजर मानना इबादत है। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने जो है नजर मानी थी और इसी तरह उनकी मां ने नजर मानी थी कि अल्लाह मेरे पेट में जो बच्चा है, इन्नी नज़रतु लकी मुहर्ररन फी बतनी मुहर्ररन, मेरे पेट में जो बच्चा है मैं उसको आपके लिए जो है नजर मानी। नजर मानना इबादत है। अल्लाह के लिए इबादत जो है खास करनी चाहिए। कोई भी इबादत हो अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए जो है वो खास है, और कोई अगर इबादत में किसी और को शामिल करे, चाहे वो हजरत अमीर मुआविया हो, चाहे वो इसी तरह इमाम जाफर सादिक हो, चाहे किसी और शख्सियत को अगर वो शामिल करता है इबादत में, तो वो शिरक है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है शिरक से हमें और आपको मना किया है। शिरक एक ऐसी गुनाह है, शिरक एक ऐसी खता है, शिरक एक ऐसी लफ्जिश है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि अगर अंबिया भी कर ले तो उनकी गुनाहें, यानी उनकी जो है नेकियां और उनकी जो है अजर व सवाब को अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है खत्म कर देगा। तो मेरे इस्लामी भाइयों, शिरक जो है कभी माफ नहीं किया जाएगा, शिर्क को कभी अल्लाह रब्बुल आलमीन दरगुजर नहीं फरमाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लौ आतैतनी बिखुराबिल अर्दि खताया, इंसान अगर जमीन भर कर के गुनाह लाए तो हो सकता है अल्लाह का फजल है और अल्लाह का रहमो करम होगा तो उसको माफ कर दिया जाएगा। लेकिन अगर वो शिर्क करता है तो शिर्क को अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ नहीं फरमाएगा। तो मेरे भाइयों, नजर एक इबादत है और ये इबादत अल्लाह के लिए है। अगर कोई अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में इस तरह किसी को शरीक करता है, शामिल करता है, तो वो शिर्क करता है। इसी तरीके से मेरे भाइयों, 27 रजब को जो हमारे डॉक्टर समीर सर अभी आपके सामने इसके बारे में जो है आपके सामने जो है मुख्तसरन इशारा करते हुए कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज हुई, रूहानी और जिस्मानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज करवाए गए। और ये हकीकत है, अहले सलफ का, अहले सुन्ना वल जमा का इस पर इत्तिफाक है और अकीदा है कि आपको इसरा और मेराज हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सातों आसमान का सैर करवाया गया। और ये सफर एक लम्हों में, एक पल में और एक जो है सेकंडों में करवाए गए। और ये चीज के ऊपर ईमान रखना, इसके ऊपर हमारा और आपका ईमान रखना और अकीदा रखना जो है अहलुस सुन्ना वल जमा के लिए जरूरी है। 27 रजब को लोग इसी नाम से जागते हैं। 27 रजब के, हालांकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज कब हुई और किस महीने में हुई, किस साल में हुई, अहले सियर के दरमियान बहुत ज्यादा इख्तलाफ है। सफीउर रहमान मुबारकपुरी रहमहुल्लाह की किताब है कुल मखतूम, जो अरबी में भी है, इंग्लिश में भी है, उर्दू में भी है, बहुत ही मारूफ और मशहूर किताब है। 6 अक़वाल नकल किए। 6 अक़वाल नकल करने के बाद कहा है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये जो वाक़या इसरा और मेराज का जो पेश आया है, हिजरत से 1 साल पहले का वाक़या है। हिजरत से 1 साल पहले का वाक़या है। तो मेरे भाइयों, और महीने के बारे में तो बहुत ज्यादा इख्तलाफ है। लोग जो है इसके बारे में तायीन करते हैं, तायीन और तखसीस करके लोग जो है 27 रजब को जागते हैं और तकरीर करते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ऐसी बातों को मंसूब करते हैं, ऐसी बातों की निस्बत करते हैं, ऐसी बातों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से बतलाते हैं जो ना आपने फरमाया, जो ना आपने किया और ना जो आपने अमल किया है। ऐसी बातों को बतलाया करते हैं।
बहरहाल 27 रजब को जागते हैं, जाग कर लोग इबादत भी करते हैं और रोजा भी रखते हैं। रोजा रखकर ये अमल बतलाया जाता है कि क्या कोई अमल, क्या कोई नेकी, क्या कोई काम जो है गलत हो सकता है, वो भी नमाज वो भी जो है इसी तरह रोजे का एहतमाम करना कोई गलत काम थोड़ो है। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ निस्बत करना और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इस बातों को इसी तरह से मंसूब करना गलत है, जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ना मेराज की रात को ना जागे, ना उम्मत को जगाए, ना आपने रोजा रखे, ना आप जो है रोजा रखने की हमें और आपको तलकीन किए, तो कैसा अमल, किस तरह का रोजा, किस तरह के जो है हम और आप नमाज पढ़ें। मेरे भाइयों, इसी तरीके से एक बिदात ये भी है कि रजब के महीने में बहुत सारे लोग उम्रा करने को सवाब समझते हैं, सवाब समझते हैं। रजब के महीने में अगर कोई इस तरह उम्रा करते हैं तो कहते हैं कि उम्र भर जो है उनको नेकियां लिख दी जाती है। हालांकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 उम्रा किए, जिंदगी में आपसे 4 उम्रा जो है साबित है, और उस ज़िलक़ादा के महीने में आपने तकरीबन 4 उम्रा जो है आपने ज़िलक़ादा के महीने में किए। लेकिन रजब का महीने का कोई तस्करा नहीं है, रजब के महीने का कोई जिक्र नहीं है। लोग अपनी तरफ निस्बत करते हुए कहते हैं कि जो रजब के महीने में अब जो उम्रा करेंगे तो वो उम्रा करना सबसे अफजल शुमार किए जाएंगे। मेरे भाइयों, आखिर में यही बात कह के अपनी बात खत्म करता हूं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस महीने के बारे में कोई फजीलत साबित नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस महीने में कोई ऐसा अमल साबित नहीं है जिसको करने के बाद इंसान अपने आप को कामयाब शुमार करने लगे। मेरे भाइयों, सवाए इस बात के कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस महीने को हुर्मत वाला महीना करार दिया है। हुर्मत का मतलब यह होता है कि इस महीने में अगर कोई दाखिल हो, इस महीने को अगर कोई पाए, इस महीने को अगर कोई इस तरह पाले, तो उसको चाहिए कि वो अच्छा अमल करे, नेकियों वाला अमल करे, सुनन और नवाफिल की वो पाबंदी करे, ज्यादा से ज्यादा जो है वो सदका और खैरात करे, ज्यादा से ज्यादा वो जो है रोजे का भी, नफिल रोजे का एहतमाम करे। मेरे भाई, उसके अलावा और कोई अमल साबित नहीं है। इसी तरीके से ना कोई रोजा साबित है, ना कोई जो है ज्यादा नमाज साबित अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, और ना कोई जायद अमल जो है साबित है। मेरे भाइयों, आखिर में एक बात यही कहूंगा कि बिदात से अपने आप को बचाइए, बिदात से अपने घर वालों को बचाइए, बिदात से अपने दोस्तों को, अपने साथियों को बचने की तलकीन कीजिए। इसलिए कि एक ऐसा अमल है जो इंसान के नेकियों को, इंसान के इसी तरीके से अजर और सवाब को मलिया मेट करने वाला है, जाया और बर्बाद करने वाला है। और ये अमल अगर इंसान करता है, हौज़े कौसर के रोज जो है उनको वहां से हटा दिया जाएगा, दूर कर दिया जाएगा। सुहकन सुहकन लिमन गय्यर आबादी, दूर हो जाओ, दूर हो जाओ। इसलिए कि आपके बाद यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुजरने के बाद ऐसे ऐसे अमल किए, ऐसे ऐसे काम किए जो ना आपने कहा था, ना आपने फरमाया था, ना आपने किया था। लोगों ने उसको सवाब समझकर, लोगों ने उसको अजर समझकर, लोगों ने नेकी समझ करके करने लगा, खुद वो बर्बाद हुए और अपने दोस्तों को, अपने घर वालों को बर्बाद किए। तो मेरे भाइयों, अपने आप को बचाइए, अपने आप को जो है इससे दूर रखने की कोशिश कीजिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको बिदात से, हम सबको जो है सय्यात से, हम सबको मुनकरात से, हम सबको गुनाहों से अल्लाह रब्बुल आलमीन बचने की तौफीक अता फरमा। आमीन। इलाहुल आलमीन जब तक जिंदगी मिले हम सबको ईमान और इस्लाम की जिंदगी अल्लाह नसीब फरमा। आमीन। इलाहुल आलमीन जो बीमार हैं, जो इसी तरह मर्ज में मुब्तला है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको शिफाए कामिला आजिला दाइमा अता फरमा। आमीन। इलाहुल आलमीन हम सबको मूजी मर्ज से बचने की और हिफाजत करने की अल्लाह तौफीक अता फरमा। आमीन। इलाहुल आलमीन जो मुसलमान भाई गुजर गए, अल्लाह तो उनके छोटे हर तरह के गुनाहों को माफ फरमा। आमीन। इलाहुल आलमीन जब हमारे जिस्म से रूह परवाज हो, अल्लाह हम सबको कलमे वाली, अल्लाह हम सबको ईमान वाली, अल्लाह हम सबको शहादा वाली मौत अता फरमा। आमीन। इलाहुल आलमीन जहां मुसलमान भाई परेशान हाल है, ऐ अल्लाह तो उनकी गैबी इमदाद अता फरमा। ऐ अल्लाह जालिम व जाबिर को अल्लाह अपने ठिकाने और अपने अंजाम को पहुंचा। ऐ अल्लाह मुसलमानों की जो है जान माल की हिफाजत अता फरमा। ऐ अल्लाह मुसलमानों को इज्जत व सरबुलंदी अता फरमा। आमीन। उतुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हर एक शय में झलक वो अपनी रुबूबियत की दिखा रहा है।